अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये शब-ए कदर है, रहमतों की रात, मग़फ़िरत की रात, एक ऐसी रात जिसमें हर दुआ कबूल होती है, हर गुनाह माफ़ किया जाता है और हर बंदे को एक नई ज़िंदगी मिलती है। एक ऐसी रात की जिसे अल्लाह ने 1000 महीनों से बेहतर बनाया। वो रात जिसमें कुरान नाजिल हुआ, वो रात जिसमें अल्लाह अपने बंदों की तकदीर लिखता है, वो रात जिसमें फरिश्ते उतरते हैं। आज की इस वीडियो में हम शब-ए कदर की पूरी हकीकत, उसकी पहचान, इबादतें और इससे जुड़ी तमाम बातें जानेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इस रात का पूरा फ़ायदा उठा सकें और अल्लाह तबारक व तआला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। आइए इस मुबारक रात की फजीलत को समझते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को शब-ए कदर किस वजह से अता की गई? शब-ए कदर में आसमानों से फरिश्ते क्यों नाजिल होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने शब-ए कदर को हमसे मख्फी क्यों रखा है? इस्लाम में शब-ए कदर की क्या अहमियत है और शब-ए कदर रमज़ान की किस तारीख को आती है और हमें एक मुसलमान होने की हैसियत से शब-ए कदर को किस तरह से गुजारना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप शब-ए कदर क्या है, शब-ए कदर की क्या अहमियत है, शब-ए कदर की हकीकत क्या है, ये सारी मालूमात आप इस वीडियो में जान सकें। शब-ए कदर की एक बड़ी फजीलत ये है कि इसके मुतालिक कुरान करीम में पूरी सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम सूरतुल कदर है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में यूँ इरशाद फरमाता है, तर्जुमा एक कंजुल ईमान, बेशक हमने इसे यानी कि कुरान को शब-ए कदर में उतारा और तुमने क्या जाना, क्या है शब-ए कदर? 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए और सलामती सुबह चमकते तक। मेरे प्यारे नाज़रीन, इस सूरत से मालूम हुआ कि शब-ए कदर ऐसी बाबरकत और आज़मत व बुजुर्गी वाली रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इसी रात में कुरान मजीद लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर नाजिल हुआ। इसी रात में फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं। इसी रात में सुबह तुलू होने तक खैर और बरकत नाजिल होती है और ये रात सलामती ही सलामती है। मेरे प्यारे नाज़रीन, हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहले उम्मतों के लोगों की उम्रों पर तवज्जो फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लोगों की उम्रें कम मालूम हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्याल फरमाया कि जब पहले के लोगों के मुकाबले में इनकी उम्र कम है तो इनकी नेकियां भी कम रहेंगी। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब-ए कदर अता फरमाई जो 1000 महीनों से बेहतर है। और हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक नेक शख्स का जिक्र फरमाया जिसने 1000 महीने तक राह खुदा में जिहाद के लिए हथियार उठा रखे थे। सहाबाए किराम को इस पर तवज्जो हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत नाजिल फरमाई और एक रात यानी कि शब-ए कदर की इबादत को इस मुजाहिद की 1000 महीनों की इबादत से बेहतर करार दिया और इस मुक़द्दस और मुबारक रात का नाम लैलतुल कदर रखे जाने की चंद हिकमतें हैं। उलमाए इकराम फरमाते हैं कि कदर के एक मायने मर्तबे के हैं। इस बिना पर यह कहा जा सकता है कि इस रात की अज़मत, बुजुर्गी और आला मर्तबे की वजह से इसका नाम लैलतुल कदर यानी कि मर्तबे वाली रात रखा गया है।
اس رات میں عبادت کا مرتبہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ جو کوئی اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ بارگاہ الہی میں قدر و منزلت والا ہو جاتا ہے، اور اس رات کی عبادت کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور قدر کے ایک معنی تقدیر کے بھی ہیں، اور کیونکہ اس رات میں بندوں کی تقدیر کا وہ حصہ جو اس رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہوتا ہے وہ متعلقہ فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے، اسی لیے بھی اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس رات میں عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سلام اور مصافحہ کرتے ہیں، تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل خشیت الہی سے لرزنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، شب قدر کی تعین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شب قدر سال بھر میں کسی بھی وقت ممکن ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں ہوتی ہے۔ بہرحال ناظرین، کثیر علماء کے نزدیک 27ویں شب قدر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ حوالہ سنبی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117۔ اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ کا ایک غلام بحری جہاز کا ملا تھا، یعنی کہ وہ بحری جہاز چلاتا تھا۔ وہ ان سے کہنے لگا، ایک چیز میرے تجربے میں بہت عجیب ہے، وہ یہ کہ سال میں ایک رات سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب وہ رات آئیں تو مجھے ضرور بتانا۔ رمضان کی 27ویں شب کو اس نے کہا، یہ وہی رات ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ان تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کی تمام راتوں کے آخری حصے میں شوق اور جوش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور خوب دعائیں مانگیں، کم سے کم نماز تہجد پورے مہینے ضرور ادا کریں، پھر کوشش کر کے آخری عشرہ کی تمام راتوں کو عبادت الہی میں گزاریں، اور شب قدر کو تلاش کریں، نہیں تو کم سے کم 27ویں شب کو تو ضرور تمام رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور دعا میں مصروف رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائیں، آمین۔ میرے پیارے ناظرین، لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ شب قدر کو مخفی رکھنے میں کیا حکمتیں ہیں۔ علماء اکرام کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو کم ہمت لوگ صرف اسی رات کی عبادت پر اکتفا کر لیتے اور دوسری راتوں میں عبادت کا اہتمام نہ کرتے۔ اب لوگ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں عبادت کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں، اور شب قدر ظاہر کر دینے کی صورت میں اگر کسی سے یہ سب چھوٹ جاتی ہے تو اس سے بہت زیادہ رنج و غم ہوتا ہے، اور دیگر راتوں میں وہ دل جمعی کے ساتھ عبادت نہ کر پاتا۔ لہٰذا اب رمضان کی 5 طاق راتوں میں سے 2-3 راتیں اکثر لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے، اور شب قدر کا مخفی رکھنا اسی طرح سمجھ لیجئے جیسے موت کا وقت نہ بتانا، کیونکہ اگر موت کا وقت بتا دیا جاتا تو لوگ ساری عمر
نفسانی خواہشات کی پیروی میں گناہ کرتے اور موت سے ٹھیک پہلے توبہ کر لیتے۔ اسی لیے موت کا وقت مخفی رکھا گیا ہے تاکہ انسان ہر لمحہ موت کا خوف کرے اور ہر وقت گناہوں سے دور رہیں اور نیکی میں مصروف رہیں۔ اسی طرح آخری عصر کی ہر طاق رات میں بندوں کو یہی سوچ کر عبادت کرنی چاہیے کہ شاید یہی شب قدر ہو۔ اس طرح شب قدر کی جستجو میں برکت والی 5 راتیں عبادت الہی میں گزارنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اسلام میں شب قدر کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ سارے خیر سے محروم رہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حوالہ بخاری مسلم۔ میقات شریف۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشقت فرماتے جو دیگر ایام میں نہ کرتے تھے۔ میرے پیارے ناظرین، ذرا غور فرمائیے، جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں مشقت اٹھاتے تھے جن کے صدقے طفیل ہم گنہگاروں کی بخشش ہونی ہے، جو ہم اور آپ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں نہ اپنائے۔ میرے پیارے ناظرین، کیا ہم نے اس مبارک رات کی قدر کی؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی؟ اس شب قدر اپنی روح کو روشن کریں، توبہ کریں، دعا کریں اور اللہ کی رحمت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے ناظرین، کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے، اسی لیے ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔